امام حسین نے سیدہ سکینہ کو اپنی 4 سال کی بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا، ان کو بوسہ لیا، ان کو چومنے کے بعد سیدہ زینب کے حوالے فرما دیا، اے زینب لو اس بچی کو، لیکن یہ وقت وہ ہے کہ مجھے یہ قربانی دینا ہی پڑے گی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین علی مقام نے اپنی بیٹی کو حضرت سیدہ زینب کے حوالے کر دیا اور پھر آپ روانہ ہونے لگے۔ تھوڑی آگے بڑے تھے، خیمے سے آواز آتی ہے، اے میرے بھائی حسین، آپ کی بہن سیدہ زینب آپ کو خیمے میں بلا رہی ہے۔ حضرت زینب نے آواز لگائی، اے امام حسین آ جائیے، ایک بار آ کے اندر کا ماحول دیکھ لیجئے۔ امام حسین پھر واپس ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں میں 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو پکڑا ہوا ہے اور فرمانے لگی، اے میرے بھائی حسین، آپ اس بچے کو لے کر کے جائیے، یہ آپ کا معصوم 6 مہینے کا بیٹا ہے، پیاس کی وجہ سے پریشان حال ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس بچے کے منہ میں ایک گھونٹ پانی کا نہیں گیا ہے، ماں کی چھاتی بھی خشک ہو چکی ہے، جو اس بچے کو دودھ پلا سکے، ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے۔ اے امام حسین، اس بیٹے کو لے کے جائیے ان ظالموں کے پاس اور ان سے جا کر کہیے کہ اگر میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے، اگر میں تمہارا گنہگار ہوں، تو اس بچے نے تمہارا کیا لیا ہے؟ اس بچے کو 2 گھونٹ پانی دے دو، شاید اس بچے کی پانی کی وجہ سے جان بچ جائے۔ امام حسین علی مقام نے اس بیٹے کو ہاتھوں میں لیا اور امام حسین علی مقام ظالموں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ظالموں، اگر میں تمہارا گنہگار ہوں، اگر میں تمہارے آقا یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کر رہا ہوں، تمہارے رہنما اور تمہارے مالک اس بدبخت یزید کے ہاتھ پر اگر میں بیعت نہیں کر رہا ہوں تو میں گنہگار ہوں نا تمہارا، لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کو 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے تو شاید یہ بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکے، اس بچے کو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ ان ظالموں نے امام حسین علی مقام کی ایک بات کو نہ سنا اور سنسناتا ہوا تیر آیا، حضرت امام علی اصغر کے حلق کے اندر اتر گیا۔ 6 مہینے کے معصوم ہیں، جیسے ہی حلق کے اندر تیر جاتا ہے، حضرت امام اصغر کی گردن فوراً ہی جھک جاتی ہے، فوراً ہی آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے پھر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے تاریخ میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ خون کا فوارہ نکلا، 6 مہینے کے بیٹے کے گلے سے جو خون کا فوارہ نکلا، امام حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ہاتھوں میں لینے کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرماتے، اے اللہ، اے پروردگار عالم، یہ دیکھ میں نے 71 لوگوں کو تیرے لیے قربان کر دیا ہے اور یہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے امام علی اصغر کا خون ہے، اور اگر تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے تو اے اللہ تو میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ آپ نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی آپ اچھالنے لگے، اچھالنے سے پہلے آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف اچھالیں، خون سے آواز آتی ہے، اے امام حسین علی مقام، اس خون کو آسمان کی طرف مت اچھالیے، اگر یہ خون آسمان کی طرف چلا گیا تو قیامت تو آ جائے گی، لیکن قیامت آ جائے گی، لیکن آسمان سے ایک بوند پانی کا نہیں گرے گا، اور اس خون کو زمین میں بھی مت پھینکیے گا، اگر یہ خون زمین میں چلا گیا قیامت آ جائے گی، لیکن زمین سے ایک دانہ غلے کا نہیں اگے گا، پوری کائنات دانے دانے سے ترس جائے گی، پوری کائنات پانی کے گھونٹ کے لیے ترس جائے گی۔ امام حسین علی مقام نے اس خون کو لیا، اپنے چہرے سے مل لیا، اپنے کپڑوں میں پوچھ لیا۔ اس کے بعد امام حسین علی مقام علیہ السلام میدان جنگ میں جا کر، مقتل میں جا کر آپ نے وصیت فرمائی اور کہا، لوگوں اب بھی مان لو، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، میں نانا سے تمہاری سفارش کر کے تم کو بخشوا دوں گا، لیکن
ایسا نہ کرو. ظالموں نے ایک نہ سنی, امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو امام حسین علیہ مقام کی جو شہادت ہوئی وہ نماز کی حالت میں ہوئی. ہمیں نماز کو اور امام حسین علیہ مقام کو, دونوں کو, نبی کی آل کو بھی, نبی کے قرآن کو بھی, نبی کے دین کو بھی, نبی کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ کر زندگی گزارنا ہے, تاکہ ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, تاکہ ہمارے عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن امام حسین بھی فرما دے کہ ہاں یہ حسینی ہے. اگر امام حسین نے ہمیں قیامت کے دن حسینی بتا دیا, خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ہمارے دلوں کے اندر عشق امام حسین پیوست فرمائے, اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے.